السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ وبرکاتہ. بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ اور ہم دیکھتے ہیں کافی سالوں سے. ماشاءاللہ سعودی میں تھے تب بھی دیکھتے تھے, ابھی قطر میں ہے الحمدللہ تب بھی دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ. آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں الحمدللہ. میرا آپ سے ایک سوال تھا. ابھی ایک دن پہلے یا ایک دن 2 دن پہلے میری نانی کی جو ہے نانی کا انتقال ہو گیا ہے یا اللہ. اور انڈیا میں. اور میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جس دن رمضان میں ہم لوگ مطلب نیا کپڑا نہیں پہن سکتے. گھر والے کو بول رہی ہیں کہ نیا کپڑا ہم لوگ اس سال نہیں پہنیں گے عید میں. تو کیا یہ جائز ہے یا پھر کیا ہے؟ یہ مجھے پلیز یا ریکارڈنگ سے بتا دیں یا ویڈیو بنا دیں, آپ کیسے بھی میرا سوال کا حل کر دیجیے پلیز. انشاءاللہ ضرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نانی کا انتقال ہوا ہے. احسن اللہ عزاکم وغفر اللہ موتاکم. یہ نانیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. میں بھی نانا ہوں اور میری نواسیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان نواسیوں کو بھی مسکراتا رکھے, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں انہیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اس دنیا میں رکھے اور اس دنیا میں اخروی زندگی کی نجات کا سبب بنائے. آپ کو بھی بیٹا اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی نانی کے لیے, نانا کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. نانی کا انتقال ہوا ہے. نانی بہت پیاری ہوتی ہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. جس پیار اور محبت کا نانیاں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں نا. میری نانی تھی, مجھے یاد ہے, میری والدہ نے تو مجھے اتنا نہیں پالا, لیکن میری نانی کے میں ساتھ رہا ہوں اور نانی ہی کو میں ماں سمجھا کرتا تھا اور نانی ہی کو میں ماں بھی کہا کرتا تھا. تو مجھے احساس ہے اس چیز کا. جیسے ہماری نواسیاں اپنی نانی کو پیار کرتی ہیں نا, نانا کو پیار کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا منال, عروج, سارا اور خلود کو کہ کس طریقے سے وہ چپکی رہتی ہیں ہمارے ساتھ. اسی طریقے سے یہ بچے بھی اپنے نانیوں سے محبت میں جکڑے رہتے ہیں. اب ان کا انتقال ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ رب العالمین ان کے درجات میں بلندی کا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا سبب بنائے. لیکن یہ کہنا آپ کے رشتہ داروں کا یا آپ کی والدہ کا یا آپ کے گھر والوں کا کہ اس سال ہم عید پر نئے کپڑے نہیں پہنیں گے کیونکہ نانی کا انتقال ہوا ہے, یہ جو سوگ منانا ہے, یہ جو کپڑے نہ پہننا ہے, یہ جو ماتم کی شکل ہے, کیا اسلام اس کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عورتوں کو خاص طور پر 3 دن سے زیادہ کسی بھی میت پر سوگ منانے سے منع فرمایا کرتے تھے. 3 دن سے زیادہ, اور 3-4 مہینے 10 دن اس عورت پر سوگ ہوتا ہے عدت کی شکل میں جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن مردوں پر کسی طرح کا کوئی سوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ نہیں کیا ہے. اور یہ طریقہ کار میرے خیال سے ہمارے یہاں غیر مسلموں سے دیکھا دیکھی آ گیا ہے کہ جب ہمارے یہاں عیدیں ہوں گی تو ہم عیدوں کا اہتمام بھی نہیں کریں گے, بچوں کو بھی خوشیوں سے محروم کر دیں گے اور کہیں گے کہ جناب آپ کی نانی مر گئی تھی, آپ کے نانا مر گئے تھے, اور یہ تو غنیمت ہے, آپ اسی رمضان کی بات کر رہے ہیں. بہت سے گھرانے تو ایسے ہیں کہ جب ان کے یہاں رمضان میں موت ہوئی ہے یا جنوری میں موت ہوئی ہے, اگلی جنوری میں وہ برسی مناتے ہیں, ایک نیا کام انجام دے کر, بدعت کو فروغ دے کر اللہ کے یہاں خود بھی گناہ کرتے ہیں اور مرنے والے کی مصیبت بھی شاید اس لیے اضافہ ہو جائے گا کہ کیونکہ شاید وہ بھی کرتے ہوں. لیکن نانی کے بارے میں بہرحال آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو اس سوگ میں کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یہ سوگ دراصل اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر مر گیا ہو, یا عورتوں کے لیے ہے جن کے عزیز اور اقارب وفات پا جائیں. مردوں کے لیے کوئی سوگ کی مدت یا کوئی سوگ کا اہتمام نہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جو مفتی سعودی عرب ہیں ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے اور انہوں نے جو جواب دیا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. 3-4 دن کے بعد لوگ تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں
وقد يستمر 7 أيام ثم الحكم أيضا في ذلك. 7 دن تک لوگ تعزیتی پیغامات ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں. ليس لها حد محدود. لیس لہا الایام، یا یہ جو مدت ہے اس تعزیت کی کوئی مدت محدود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 3 دن تعزیت کی جائے گی، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ عورتیں 3 دن سوگ کریں گی، اور شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن سوگ کریں گی عدت کی شکل میں. 3 ولا اکثر ولا اقل. یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ 3 دن کی کوئی یہ ٹائم لائن یا ڈیوریشن کی ڈیفینیشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کسی کی وفات کی خبر آپ کو 4-5 دن کے بعد پہنچے، تو کیا وہ تعزیت کے ایام جو تھے 3 دن کے وفات کے بعد وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، آپ اس کے بعد بھی تعزیت کر سکتے ہیں. اور تعزیت کا طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں احسن اللہ عزاکم، اللہ رب العالمین آپ کہ مرنے والوں کی مغفرت فرمائے، آپ کو نیکیاں دے، آپ کو صبر دے، اور آپ کو اور ان کے مرنے والے کے لواحقین کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے. ومعزل سلام حديث يحجزهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 إذا بلغ مطلقا فلا بأس. ومن الثلاث حد للإحلال، إحلال المرأة. شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی حدیث سے ان دنوں کا تعین نہیں ہے جو آپ نے آج عام طور پر دیکھا ہوگا کہ 3 دن سوگ منایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سوگ ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم لائن ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے، ایک تو یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر 2، اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے رمضان میں تو ایسا نہیں ہے کہ بچے محروم رہیں گے کپڑوں سے اور اس کے گھر میں عید نہیں منے گی، ایسا بھی نہیں ہے. یہ غیر اسلامی طرز کی بات ہے. گزشتہ قوموں میں اسلام سے پہلے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی نا تو 1 سال گھر میں بٹھایا کرتے تھے اس کو، اور اس کو نہلانے تک پر بھی پابندی لگائی جاتی تھی. تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو نکار دیا ہے. اسلام تو مسکراہٹ چاہتا ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہے، حشاش اور بشاش رہا کریں، مسکراہٹ تقسیم کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے. آپ کا دوسرے کسی بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ سے اس طریقے سے دیکھ لینا بھی سنت ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزے میں بھی مسکرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے بھائیوں، اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، چاہے روزے سے ہو یا غیر روزے سے ہو، مسکراتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ رب العالمین آپ کی نانی کی مغفرت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں اور یہاں تھے تو آپ دیکھا کرتے تھے اور قطر چلے گئے تب بھی دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جہاں رکھے، آپ کے چہرے کو منور رکھے اور آپ کو ہم سے جوڑے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ملائے. اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ اس کی آواز مستحکم ہو. جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز تاخیر نہ کریں. اس چینل کا کام اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس لائق بھی ہے کہ اس چینل کو سپورٹ کیا جائے. شکریہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان